تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا دل کی حوالے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہردل عزیز چیئرمین صاحب تشریف آور ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے پیرو میں ملتا ہے دل کی ابھی گہرائی سے محترم فاروق صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ اس مجلس کو اپنی حاضری سے رونق بخشا۔ کی بھی اس کے ساتھ میں ٹرانسفر پالیسی بھی ٹیچرز کے لیے انہوں نے دی میں جو سرکار بدلی جس کی وجہ سے وہ ہمارے مسائل ہوئے یونین جو تھی پالیسی موڈ میں چلے گئے۔ بہرحال اب الیکشن ہو چکے ہیں تو میں کانگریس صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے جموں کشمیر کے جو سی ایم بنے ہوئے ہیں انہوں نے جب سب سے پہلے ہماری فورم میں پہل کی، آپ دیکھا کہ ہر جگہ پہ کنونشن بہت بہت شکریہ تمام۔ پڑے ہوا وہاں پہ تو بچے ان کو کیا پڑھائیں گے؟ کچھ ایسے بھی اسکول ہیں جہاں پہ بچے کم ہیں ٹیچر زیادہ، ہی پالیسی بنے جہاں پہ بچے کم ہیں ٹیچر زیادہ ہیں وہاں پہ ٹیچروں کو اٹھا کے جہاں پہ بچے باقی کوئی نہیں کرنے آئے گا، اور ہم نے اس چیز کو دیکھا۔ ہمارے چیئرمین تعلیم ٹیچرز فورم جموں کشمیر تعلیم ٹیچرز فورم ہم ایک ہیں۔ آواز دو، آواز دو، آواز دو، اللہ نگہبان۔ ہمارے تعلیم جو ایسوسیشن ہے ان کا یہاں پہ ایک ون ڈے ایک کنونشن تھا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ان کو ہم سے امیدیں وابستہ بلکہ پوری ریاست کے عوام کو اس حکومت جس کی سربراہی عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، اور اسی جو مینڈیٹ جب کو ملا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امیدیں بہت ہیں، لوگ بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے، اور ہماری بھی کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ ان کی امیدوں پہ کھرا اتریں۔ آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے بات کروں گا، ان کی رہبر تعلیم کے ساتھ جو ہمارے اساتذہ جڑے ہیں ان کے مسائل ہیں، کئی تکلیفیں ہیں جو بڑی جینون ہیں، جائز ہیں، ان کی ٹرانسفر پالیسی ہے، ان کا اولڈ پینشن سکیم کا ریوائول ہے، آر ای ٹی کا ریوائول، اور یہ بڑی جائز بات ہے کہ آر ای ٹی جب شروع کی گئی تھی ایک سوچ کے ساتھ شروع کی گئی تھی کہ رورل ایریاز کے اندر جو ڈیفنکٹ ہے ایجوکیشنل سسٹم اس کو فنکشنل بنانے کے لیے یہ اسکیم ہماری حکومت کے ذریعے فاروق عبداللہ صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے ریاست کے، انہوں نے یہ لانچ کی تھی، اور تقریباً 60 سے 70 ہزار کے آس پاس جو ہے ٹیچرز انگیج کیے گئے تھے آر ای ٹی کے ذریعے، اور نہ صرف اس میں ایک امپلائمنٹ کا ایک کنسپٹ تو تھا ہی، ساتھ میں ایجوکیشنل سسٹم کو رورل ایریاز کے اندر وائبرنٹ بنانے کے لیے بچوں کو تعلیم کا فائدہ دلانے کے لیے اس اسکیم کو لانچ کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی 2014 کے بعد اس روک دیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکولز کے اندر خاص طور پہ دیہات میں دور دراز علاقوں کے اسکولوں کے اندر جو سٹاف کی جو کمی ہے اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل متاثر ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسکیم کا ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی ان کی ٹرانسفر پالیسیز کے ایشوز ہیں، ان کے اور باقی ان کے پینڈنگ آرڈرز ہیں، 500 کے قریب ٹیچرز کو پروموٹ کیا گیا، ان کے ایڈجسٹمنٹ کے آرڈرز نہیں ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کوئی ہارڈ شپ الاؤنسز جو ہونے چاہیے ٹف زونز میں کام کرنے کے لیے، اس پہ ہم نے بات کی، وہ مدعے ہم وزیر اعلیٰ صاحب اور ہماری ایجوکیشن منسٹر سکینہ ایٹو صاحبہ کے سامنے رکھیں گے، جو انہوں نے مطالبات کہے ہیں، اور انہوں نے میمورنڈم بھی ایک دیا ایڈوانس کا، اس میں کئی سارے ایشوز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے سارے جو ایشوز ہیں بڑے جینون ہیں، ان میں حکومت جو ہے اس پہ
सोच विचार करके इनके इश्यूज़ को एड्रेस करेगी ताकि एक वाइब्रेंट एजुकेशनल सिस्टम जो है वो खड़ा हो सके फिर से और बच्चे जो है तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस एजुकेशन जोन में, तालीमी जोन में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहाँ पे हमने नेशन बिल्डर्स को बुलाया था, टीचर्स को बुलाया था उनसे बातचीत करने के लिए, और उनसे ये बातचीत हमने की जो हमारे दरपेश मसाइल हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं और रिगार्डिंग एजुकेशन, और उसके साथ साथ हमारे टीचर्स के भी अपने कुछ इश्यूज़ थे। इस सिलसिले में हमने जो लोकल एमएलए हैं मोहतरम सजाद शाहीन साहब, उसको भी इनवाइट किया था ताकि वो भी सुने और सरकार तक हमारी बात पहुंचाए, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है। तो आज हमने तालीमी जोन में जो तालीमी निज़ाम है उस